کہ اگر تم اپنی تربیت کر بیٹھے، اگر اپنے آپ کو تم بنا بیٹھے، اگر تم نے اپنی تربیت اہل البیت علیہ السلام کے اس بتائے ہوئے راستے کے مطابق کی، تو تم کہیں پر بھی ہو وقت کا امام تمہیں خط لکھ کر بلائے گا۔ امام حسین نے جب اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور کربلا کے اس گلدستی کی طرف دیکھا تو امام کو کمی نظر آئی۔ عباس ابن علی کے ہوتے ہوئے، حضرت قاسم کے ہوتے ہوئے، حضرت علی اکبر کے ہوتے ہوئے، زہیر ابن قین کے ہوتے ہوئے، ان سب کے ہوتے ہوئے پھر بھی حبیب کا انتظار کرنا دلیل ہے کہ حسین ابن علی کو کربلا حبیب کے بغیر پوری نظر نہیں آ رہی تھی۔ کربلا کے اس عظیم گلدستے کے اندر ایک پھول کم تھا جو حبیب تھا۔ خط لکھ کر بلایا، حبیب سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ جاؤ۔ یہ دلیل ہے کہ حبیب کی اہمیت ہے۔ حبیب امیر المومنین کے دور میں بھی امیر المومنین کے وفادار ترین افراد میں سے تھے۔ وفادار ترین امیر المومنین نے کوفہ کے اندر جو ایک ٹاسک فورس بنائی تھی جس کو شرطۃ الخمیس کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی حبیب ابن مظاہر کا ایک بہت بڑا کردار تھا امیر المومنین کے دور میں۔ اور اس کے علاوہ امام حسن کے ساتھ، اور پھر جب امام حسین کی باری آتی ہے تو پھر وہیں پر بھی حبیب کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ خود مسلم ابن عقیل کے ساتھ حبیب ابن مظاہر اسدی کا بڑا کردار ہے۔ اور پھر خط جب ملا تو فوراً بغیر کسی بہانے کے نکل آئے اور آ کر امام حسین کے قدموں میں اپنی جان دے دی۔ اور جب یہ زخمی ہو کر، روایات کے اندر موجود ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر زخمی ہو کر گرے تو اس وقت امام حسین جب حبیب ابن مظاہر اسدی کی اس لاش پہ پہنچے تو جملہ کہا کنت فاضلا انت فاضلا یا حبیب تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ۔ اے حبیب، آپ ان عبادت گزاروں میں سے تھے جو ایک رات میں ختم قرآن کر دیتے تھے۔ یہ حبیب ہے، عبادت گزار بھی ہے، مدبر بھی ہے، بابصیرت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے امام کے لیے اتنا اہم ہے کہ سب کے ہوتے ہوئے حسین ابن علی کو حبیب کے بغیر حسینیت پوری نظر نہیں آ رہی، اسی لیے حبیب کو خط لکھ کر بلا رہے ہیں کہ حبیب آپ آ جائیں، آپ کے بغیر حسینیت پوری نہیں ہے، آپ آئیں تاکہ حسینیت کا گلدستہ پورا ہو جائے، کربلا کا گلدستہ پورا ہو جائے۔ عزاداران سید الشہداء، اگر اس دور کی سب سے بڑی حق و باطل کی نبرد حبیب کے بغیر پوری نہیں ہوتی تو آپ ذرا آئیں امام مہدی کے دور میں، کہ جب امام مہدی آ کر اپنے دور کی سب سے بڑی حق و باطل کی نبرد کو شروع کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں امام مہدی کو کوئی حبیب نہیں چاہیے؟ امام مہدی کے حبیب ہم بن سکتے ہیں، ہم بن سکتے ہیں امام مہدی کے حبیب اگر وہ حبیب ابن مظاہر اسدی اس دور کے اندر اتنی اہمیت پیدا کر لیتا ہے کہ وقت کا امام اس کو خط لکھ کر بلاتا ہے، تو کیا ہم ایسے حبیب نہیں بن سکتے کہ ہمیں اپنے دور کا مہدی خط لکھ کر بلائے؟ کیا کرنا پڑتا ہے اپنے دور کے امام مہدی کے لیے، اپنے دور کے حسین ابن علی کے لیے حبیب بننا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کرنا یہ پڑتا ہے کہ ساری زندگی اتنے وفادار رہو، اتنے وفادار رہو اہل البیت کے ساتھ کہ جب اہل البیت اپنے دور کی حق و باطل کی نبرد میں اتر کر میدان میں آ جائیں تو انہیں اپنے دور کے اندر، اپنے میدان کے اندر ایک حبیب کی کمی محسوس ہو اور وہ خط لکھ کر بلائیں کہ اے حبیب تم کہاں ہو۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ حبیب میدان کربلا میں بلایا جائے یا میدان مہدویت میں بلایا جائے، جو بھی اہل البیت کی راہ پر صداقت کے ساتھ قائم رہے گا اس کو اپنے دور کا حسین ابن علی خط لکھ کر بلائے گا۔ ہم بھی حبیب بن سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی حبیب بننے کا موقع ہے۔ اگر فقط اس دور میں حبیب بننے کا موقع تھا اور آج حبیب بننے کا موقع نہ ہو، یہ تو عدالت کے خلاف ہے۔ آپ بن سکتے ہیں حبیب، ہم بن سکتے ہیں حبیب، لیکن حبیب بننے کے لیے تمام تر اہل البیت علیہ السلام کے تقاضوں پہ پورا اترنا پڑتا ہے۔ اگر زینب علیہ کا سلام چاہیے
اگر حسین ابن علی کا خط چاہیے، اگر عباس ابن علی کی جانب سے ہم راہی چاہیے، تو پھر حبیب بننا پڑے گا۔